MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات ہم آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام کی تاریخ بہت سی خوفناک غداریوں سے داغدار ہے، اور اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ابتدائی حصے کو چھوڑ کر، جس میں خلفائے راشدین کا دور اور کچھ بعد کا عرصہ شامل ہے، باقی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں ہی سے کچھ غدار حاصل کیے گئے ہیں، اور کبھی بھی اس کے بغیر ملت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس تاریخ پر نظر ڈالیں تو غداریوں کی تاریخ میں موجودہ جنگ سیاہ ترین حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے، کیونکہ آج تک کبھی اتنی اسلامی مملکتوں نے مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ایسی ہولناک سازش نہیں کی یا سازش میں شریک نہیں ہوئے۔ بس یہ جو موجودہ جنگ ہے، اس کو اس دور میں آج کے مبصرین ان مسلمان ممالک کو پاگل بنانے کے لیے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے جو کچھ چاہیں کہیں، لیکن کل مغربی دنیا کے محققین اور مورخین بھی یہی بات کہیں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں، کہ ان مسلمان ممالک نے اسلامی مفاد کے ساتھ حد سے زیادہ غداری کی، اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو تباہ کیا، اور اس طرح ظلم کے ساتھ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوشش کی، اللہ بہتر جانتا ہے کل وہ کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو کل کا مورخ یہی بات لکھے گا کہ جب انہوں نے کوشش کی تو یہ مسلمان ممالک پوری طرح اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلامی مملکت کو، ایک عظیم اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کے لیے شامل ہوئے، اور ذرہ پر بھی عدل یا رحم یا انصاف سے، عدل یا رحم سے کام نہیں لیا، اور ذرہ بھر بھی قومی حمیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس ضمن میں کچھ ممالک تو ایسے تھے جن سے مجھے یہی توقع تھی، یہی احتمال تھا ان کے متعلق کہ ایسا ہی کریں گے، جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایجپٹ۔ ایجپٹ اس لیے کہ ایجپٹ پہلے ہی
عالمی دباؤ کے نیچے آ کر اور کچھ اپنا علاقہ واپس لینے کی خاطر اسرائیل کے ساتھ معاہدوں میں جکڑا جا چکا ہے، اور اس وقت مغربی طاقتیں کلیتاً مصر کو اپنا حصہ سمجھتی ہیں۔ دوسرے سعودی عربیہ، جس کی عالم اسلام سے غداریاں ایک تاریخی نوعیت رکھتی ہیں، اس کا آغاز ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، اس کا قیام ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، مسلسل انگریزی حکومت کا نمائندہ رہا یا امریکن مفاد کا نمائندہ رہا، اور اسلام کے دو مقدس ترین شہروں پر قابض ہونے کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جھوٹا سا دکھاوے کا لبادہ پہنے رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سی مسلمان مملکتیں اس بدنصیب ملک کے روب میں آئیں اور محض اس لیے اس سے محبت کرتی رہیں اور پیار کا تعلق رکھتی رہیں کہ اسے وہ مکے اور مدینے کا، یا دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ اور خدا کا نمائندہ سمجھتی تھیں۔ اس ضمن میں بارہا میں نے بعض مسلمان ریاستوں کے نمائندوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو۔ میں سعودی عرب کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہابیت کی تاریخ سے خوب واقف ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مکے اور مدینے کے مناروں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ اللہ اور رسول کی آوازیں ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان مناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائکرو فون واشنگٹن میں ہیں، اور ان مائکرو فونز پر بولنے والا اسرائیل ہے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان جو موجودہ حالات کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے یہ دو ٹوک بات خوب جانتا ہے کہ سعودی عرب کلیتاً امریکہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور امریکہ کلیتاً اسرائیلی اقتدار میں داخل ہو چکا ہے، اور اسرائیلی اقتدار کو عملاً اپنی پالیسیز میں قبول کر چکا ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے جو نظر آتے ہوئے بھی مسلمان ممالک کی صورت سے اندھے رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ کو انتہائی جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا کہ جماعت احمدیہ انگریز کی ایجنٹ ہے۔ اس لیے جب مسلمان ممالک کے نمائندے ہم سے یہ بات سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے شاید اپنے گلے سے بلا ٹال کر سعودی عرب پر پھینکتے ہیں اور اپنے انتقام لے رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے، اور وہ سارے مولوی بھی جو ان سے پیسے لے کر، ان کا کھا کر احمدیوں کو کبھی یہودیوں کے ایجنٹ قرار دیتے تھے، کبھی انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، کھلے بندوں اب اس سعودی حکومت کے سربراہوں اور سارے وہ جو ان کے ساتھ شامل ہیں وہابی علماء کو، سب کو ملا کر یہودی ایجنٹ اور مغربی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور ایسی گندی زبان ان کے متعلق استعمال کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں زیب نہیں دیتی، لیکن جیسا کہ پاکستان کی گلیوں میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ایسی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ ایسی ہی آوازیں انگلستان میں بھی بلند ہوئیں سعودیت کے خلاف، اور دوسرے ممالک کے متعلق سے بھی یہی اطلاع آ رہی ہے کہ اب تمام عالم اسلام ان کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس لیے ان سے کسی قسم کی غداری پر تعجب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یقین تھا کہ یہی کریں گے، یہی ان کا طریق ہے، یہی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور میں بعض ایسے ممالک نے بھی اسلام کے مفاد سے غداری کی ہے جن سے دور کی بھی توقع نہیں تھی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں امریکن دباؤ کے علاوہ سعودی دباؤ بھی اور سعودی اثر بھی بہت حد تک شامل ہے، اور کچھ غربت کی مجبوریاں ہیں جن کے نتیجے میں بعض ملکوں نے اپنے ایمان بیچے ہیں۔ جن ممالک سے
کوئی دور کی بھی توقع نہیں تھی. ان میں ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایک شام ہے. پاکستان سے تو اس لیے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں کی حکومت چاہے کتنی ہی امریکن نواز کیوں نہ ہو، میں بحیثیت پاکستانی جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کا مزاج یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان ملک پر حملہ کریں یا اس حملے کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان میں شامل ہو جائیں. کسی قیمت پر پاکستانی مزاج اس بات کو قبول نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے جب پوری طرح اس نہایت ہولناک اقدام کی تائید کی جو عراق کے خلاف اتحاد کے نام پر کیا گیا ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. لیکن الحمدللہ کہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ نے اس غلط فہمی کو تو دور کر دیا کہ فوج کی تائید اس فیصلے کو شامل ہے. چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا اس سے بریت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہرگز اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے، یہ غلط فیصلہ ہے اور ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ہے. جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے، ٹرکی تو تمام دنیا میں مسلمان مفادات کے محافظ کے طور پر صدیوں سے اتنا نیک نام پیدا کیے ہوئے ہے کہ اسی نام سے یورپ میں یہ جانا جاتا تھا. اور ترکی کی عثمانیہ حکومت سے مغربی طاقتیں بھی کانپتی تھیں، اور جب بھی ترکی کا نام آتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ سلطنت قائم ہے اسلام کی سرزمین میں نفوذ کا ہمارے لیے کوئی موقع پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے. چنانچہ اتنی لمبی عظمت کی تاریخ کو ایک فیصلے سے اس طرح سیاہ اور بدزیب بنا دینا اور ایسے داغدار کر دینا، یہ اتنی بڑی خودکشی ہے کہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نظر نہ آئے. ترکی قوم پر ایسا داغ لگا دیا گیا ہے جو اب مٹ نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ کوئی عظیم انقلاب برپا ہو اور پھر وہ اپنے خون سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کرے. جہاں تک سیریا کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی کئی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مجھے سیریا سے یعنی شام سے یہ توقع نہیں تھی. ایک تو حافظ الاسد کا اپنا علاقہ گولان ہائٹس کا اسرائیل نے ہتھیایا ہوا ہے، اور بڑی دیر سے ان کی اسرائیل سے مخاصمت اور لڑائی چلی آ رہی ہے. اور اس تاریخی دور میں جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے، سیریا نے اسرائیل کی مخالفت میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنے علاقے بھی گنوائے، لیکن اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا. اس کے علاوہ جو تصویر صدام کی آج مغربی قومیں کھینچ رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ بھیانک اور بدصورت تصویر صدر حافظ الاسد کی انہی قوموں نے کھینچ رکھی تھی، اور اب تک وہی قائم ہے. اس لیے بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ جب مغربی قومیں ایک طرف صدر صدام کو گندی گالیاں دیں گی اور اس کی کردار کشی کر رہی ہوں گی، تو صدر حافظ الاسد کس طرح یہ سمجھیں گے کہ میں اس سے بچ کر ان کے ساتھ گلے مل سکتا ہوں. لیکن ان کو میں نے اکٹھے، یعنی صدر بش کو اور صدر حافظ الاسد کو اکٹھے ایک صوفے پر بیٹھے دوستانہ باتیں کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر دیکھا، اور ان کی پالیسی کو یکسر اس طرح بدلتے دیکھا ہے کہ عقل گنگ رہ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، انسان سچ در رہ جاتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. ایران سے مجھے نہ توقع تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ایران کے متعلق پہلے بھی میں بارہا یہ کھلم کھلا اقرار کر چکا ہوں کہ مذہبی عقائد سے اختلاف کے باوجود ایرانی قوم اسلام کے معاملے میں منافقت نہیں کرتی. سچی عاشق ہے اسلام کی. ان کا اسلام کا تصور غلط ہو سکتا ہے،
یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ میں بعض ایسے عقائد کے قائل ہوں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تصور میں جہاں تک اسلام کے دنیاوی یعنی سیاست کا تصور ہے، ان کے تصور میں، ان کے خیال میں بہت سی غلطیاں ہوں. یعنی اسلام کے سیاسی تصور میں ان کے خیال میں غلطیاں ہوں، اور ہیں میرے نزدیک. لیکن جان بوجھ کر اسلام سے غداری کریں، یہ ایرانی قوم سے ممکن نہیں ہے. اور ان کی تاریخ بھی خدمت اسلام کے عظیم کارناموں سے روشن ہے. بلکہ جتنی علمی خدمت اسلام کی وسیع تر ایران نے کی ہے، جس کا ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، اس خدمت کو اگر باقی اسلام کی خدمت کے مقابل پر رکھیں تو آپس میں تول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی خدمت کسی طرح دوسری سب خدمتوں سے پیچھے رہ گئی ہے. الحمدللہ کہ ایران نے اپنی توقعات کو پورا کیا، اور باوجود اس کے کہ صدر صدام کی حکومت سے ایرانی حکومت کا شدید اختلاف تھا، 8 سال تک نہایت خوفناک خونی جنگ میں یہ لوگ مبتلا رہے ہیں، اور بہت ہی گہرے شکوے اور صدمے تھے. اگر ایران اٹھ کھڑا ہوتا ہے عراق کے خلاف تو دنیا سمجھ سکتی تھی، اور مورخ اس کو معاف بھی کر سکتا تھا کہ اتنی خوفناک جنگ کے بعد اگر ایران نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا ہو جایا کرتا. آخر انسانی جذبات ہیں جو بعض باتوں سے مشتعل ہو کے پھر قابو میں نہیں آتے. اس وقت انسان گہری سوچوں میں نہیں پڑ سکتا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ملت کے تقاضے کیا ہیں، جذبات میں بہہ جاتا ہے. یہ باتیں سوچ کر ایک مورخ کہہ سکتا ہے کہ اس پہلو سے یہ قابل معافی ہے. مگر ایران نے اگرچہ ساتھ شامل ہونے کا تو فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس ابتلا میں پوری طرح نیوٹرل رہتے ہوئے عراق کو عراق کی غلطی یاد کرائی اور مغربی طاقتوں کو ان کی غلطی یاد کرائی، گویا کہ انصاف پر قائم رہا. اس پہلو سے ایران کا نام انشاءاللہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ عزت سے لیا جائے گا. یہ تو مختصر تبصرہ ہے سیاسی طور پر اسلام سے وفاداری یا عدم وفاداری کا جہاں تک تعلق ہے. میں جب اسلام سے وفاداری یا عدم وفاداری کہہ رہا ہوں تو سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں، یعنی ملت اسلامیہ سے وفاداری یا عدم وفاداری کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس ضمن میں ایک یہ بات اور بھی بتانی چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ میں 2 ممالک ایسے تھے، 2 مملکت سلطنتیں ایسی تھیں جو غیر معمولی مقام رکھتی تھیں مذہب کے لحاظ سے بھی. اسلام کے مقدس مقامات کے محافظ کے طور پر اور اس کے مجاور اور نگران کے طور پر سعودی عرب کو دنیا اسلام میں ایک عظیم حیثیت حاصل ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی امانت اس کے سپرد ہوئی. اور دوسری طرف اسلامی علوم کا محافظ اور نگہدار مصر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مصر کی جامع ازہر نے اسلامی علوم کی جو خدمت کی ہے اس کی کوئی مثال کسی اور اسلامی ملک میں دکھائی نہیں دیتی. اور اسلام کے آخری دور میں علمی خدمت کے لحاظ سے جامع ازہر مصر کو جو پوزیشن حاصل ہے اس کا کوئی اور دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. بس ان دونوں سے اس پہلو سے کوئی دور کی بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ یہ ملت اسلامیہ سے غداری کریں گے. چنانچہ ان کا حال دیکھ کر مجھے وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو بچپن میں سنا ہوا تھا اور اس زمانے میں زیادہ اچھا لگا کرتا تھا، مگر بعد میں درمیانہ سا لگنے لگا. وہ یہ تھا کہ
سید نے جب آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. کہ جب ظالم شکاری نے میرے گھونسلے کو جلایا تو جن پتوں پر میرا ٹھکانہ تھا، میرا سرہانہ تھا، میرا تکیہ تھا، وہی پتے ہل ہل کر اس میرے گھونسلے کی آگ کو ہوا دینے لگے. تو علمی لحاظ سے اور تقدس کے لحاظ سے جن دو ملکوں پر عالم اسلام کا تکیہ تھا، جب دشمن نے عالم اسلام کے آشیانے کو آگ دی ہے تو انہوں نے ہی ان کو ہوا، اس آگ کو ہوا دی ہے. بس یہ ایسا جرم نہیں ہے جو کبھی بھی تاریخ میں معاف کیا جا سکے گا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا فیصلے کرتی ہے، آج کرتی ہے یا کل کرتی ہے، اس دنیا میں کچھ دکھاتی ہے، یا ان کی سزا جزا کا معاملہ آخرت تک ملتوی کر دیتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہی بہتر فیصلے کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک دنیا کی سمجھ بوجھ کا تعلق ہے، اس کے بد اثرات کچھ تو ظاہر ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مدتوں ہوتے رہیں گے اور صرف اس خطہ ارض میں محدود نہیں رہیں گے، بلکہ بہت وسیع ہوں گے اور بہت پھیل جائیں گے. دوسرا پہلو اس جنگ کا یہ ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. جب تک ہم اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں اس وقت تک اس بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عالم اسلام کا صحیح موقف کیا ہونا چاہیے یا دنیا کا موقف کیا ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو اس بارے میں کیا اصلاحی اقدامات کرنے چاہیے. مرض کا جب تک تجزیہ ہی نہ ہو، تشخیص ہی صحیح نہ ہو، اس وقت تک صحیح علاج تجویز ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں باقی خطبے میں مختصراً اس جنگ کی وجوہات کا اور اصل محرکات کا اور مقاصد کا تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس کی روشنی میں پھر آئندہ انشاءاللہ ایسی تجاویز پیش کروں گا جو یونائٹڈ نیشنز کے لیے بھی ہوں گی اور دنیا کی دوسری قوموں کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی، کہ احمدیہ نقطہ نگاہ سے ان مسائل کا کیا حل ہے اور آئندہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اگر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے تو کس پہلو سے، کس طریق پر غور ہونا چاہیے. اس وقت تو ہم مغرب سے ہی آواز سن رہے ہیں اور صدر بش اس آواز کو سب سے زیادہ زور سے اور شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں دنیا میں کہ یہ جنگ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کسی قسم کے مفادات سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تیل کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے مفادات کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ یہودیت کی جنگ نہیں ہے، یہ عیسائیت کی جنگ نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق اور انصاف کی جنگ ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے، یہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، یہ تمام دنیا کی جنگ ہے، ایک ظالم اور سفاک شخص صدام کے خلاف. یہ وہ امریکی نظریہ ہے جس کو اس کثرت کے ساتھ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات میں مشتہر کیا جا رہا ہے کہ اکثر مغربی دنیا اس کو تسلیم کر بیٹھی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی جنگ ہے، لیکن بہت سے منصف مزاج اور گہری نظر رکھنے والے مبصرین ہیں جو انکار کر رہے ہیں. اور مغربی کے مبصرین کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں بڑے بڑے ماہر اور تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں اور دانشور، صحافی، ہر قسم کے طبقے سے کچھ نہ کچھ آوازیں یہ بلند ہو رہی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے اور ہمیں ہمارے ہی رہنما دھوکے دے رہے ہیں اور کھلے کھلے دھوکے دے رہے ہیں، یہ جنگ کچھ اور ہے. ایڈورڈ ہیتھ
جو انگلستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یہ اپنی بصیرت کے لحاظ سے اور بصارت کے لحاظ سے اور سیاسی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اور سیاست کے وسیع تجربے کے لحاظ سے انگلستان کی عظیم ترین زندہ شخصیتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور مسلسل ان کا یہی موقف رہا ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی لیڈرشپ ہمیں سخت دھوکہ دے رہی ہے، اور یہ جو نیک مقاصد کا اعلان کیا جا رہا ہے، ہرگز یہ بات نہیں. یہ جنگ انتہائی خود غرضانہ اور ظالمانہ جنگ ہے اور احمقانہ جنگ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی اس کے نہایت ہی خوفناک بد اثرات پیدا ہوں گے، اور جنگ کے بعد کے حالات بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. بہرحال اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مغربی مفکرین کیا کیا کہہ رہے ہیں. خلاصتاً دوسری آواز یہ ہے کہ یہ تیل کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اسرائیل کے دفاع کی جنگ ہے اور اسرائیلی مقاصد کو پورا کرنے کی جنگ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ صدر بش کی اور صدر صدام کی جنگ ہے، اور ان کے نزدیک صدر بش نے اس مسئلے کو اپنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اب ان کی عقل اور ان کے جذبات ان کے قابو میں نہیں رہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں، اس طرح بچوں کی طرح ایسے غلط محاورے استعمال کرتے ہیں کہ یہ محسوس لگتا ہی نہیں کہ کوئی عظیم قومی رہنما بات کر رہا ہے. اس لیے وہ بڑے زور کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل صدر بش کی جنگ ہے، جو صدر صدام سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو امریکن تسلط کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کے روب میں آنے سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں غضب بھڑکا ہوا ہے جو قابو میں نہیں آ رہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کو تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور چونکہ ہم نے صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی بلکہ سب دنیا کی فکر کرنی ہے. کمزور اور چھوٹے اور بے طاقت ہونے کے باوجود، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کی سرداری یعنی خدمت کے رنگ میں ہمارے سپرد فرمائی ہے. ہمیں اس دنیا کا قائد بنایا گیا ہے، اور قائد کا معنی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوا کرتا ہے. یعنی سردار اور خادم دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر کوئی خدمت کرنا نہیں جانتا تو وہ سیادت کا حق نہیں رکھتا، اور اگر وہ کوئی سیادت پا جاتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ خدمت کرے. بس ان معنوں میں قائد ہونے کی بات کرتا ہوں اور کسی معنی میں نہیں. بس ہم نے بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ان کے صحیح اور غلط کی تمیز سکھانی ہے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا تمام بنی نوع انسان عالم کا مفاد کس بات میں ہے، کس چیز میں ان کی بھلائی ہے، کس چیز میں ان کی برائی ہے. اس نقطۂ نگاہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو خوب کھولوں، اور پھر جہاں جہاں احمدی اس مسئلے کو سمجھ لیں، پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائیں اور ماحول کی سوچ اور آراء کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اس مسئلے کا آغاز دراصل پچھلی صدی کے آخر پر ہو چکا تھا. جو آج جنگ نظر آ رہی ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. 1897 میں ایک صہیونی مقاصد کی کونسل قائم ہوئی جو یہود کے اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو حضرت داؤد کی بادشاہت کے قائل ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام دنیا پر ایک دن داؤدی حکومت ضرور قائم ہو کے رہے گی. ان کو صہیونی یا اسرائیلی کہا جاتا ہے.
بس صہیونیوں کی ایک کونسل ورلڈ کونسل قائم ہوئی اور اس نے اپنا ایک ڈکلریشن ظاہر کیا. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی عرصے میں اسی سال یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے کچھ ایک یہودی ڈاکومنٹ مسودہ دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ ظاہر ہوا جس کا نام تھا پروٹوکالز آف ایلڈرز آف زائن. یعنی زائن، وہی زائن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسرائیلی حکومت زائنزم کا قیام کا مصدر یہ لفظ زائن ہے. زائن وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر کہتے ہیں حضرت داؤد سے وعدہ کیا گیا تھا. بہرحال جب زائن کہتے ہیں تو مراد اسرائیل ہے. تو اسرائیل کے بڑے لوگ جو زائنزم کے قائل ہیں، ان کے چوٹی کے رہنماؤں کی اسکیم کہ ہم کس طرح دنیا پر اپنے تسلط کو قائم کریں گے اور اس کے لیے لاہ عمل کیا ہوگا، کن اصولوں پر ہم کام کریں گے، کیا ہمارے مقاصد ہوں گے، کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو مجھے اب یاد نہیں تاریخ، لیکن یہ یقینی طور پر یاد ہے کہ 19ویں صدی کے آخر پر 1897 کے لگ بھگ پہلی مرتبہ یہ ڈاکومنٹ ایک روسی عورت کے ہاتھ لگا جو دراصل ان ایلڈرز آف زائن کی جن کی یہ اسکیم تھی ان کے سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی. جرمنی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ان میں سے ایک کی دوست بھی تھی. چنانچہ ایک دفعہ وہ رات کو اپنے دوست کے گھر اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کو دیر ہو گئی. اس نے اس کے میز پر پڑی ہوئی کتابوں میں سے ایک مسودہ چن لیا دیکھنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، اور یہی وہ مسودہ ہے جس کا نام ہے پروٹوکال آف ایلڈرز آف زائن. اس مسودے کو پڑھ کر وہ ایسی دہشت زدہ ہوئی اور ایسی خوفناک اس میں خوفناک منصوبہ تھا دنیا کو فتح کرنے کا کہ وہ اس کو لے کر بھاگ گئی اور روس چلی گئی. اور پہلی مرتبہ اس کتاب کو روس میں شائع کیا گیا. پھر 1905 میں پہلی مرتبہ اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا. تو بہرحال یہ وہی دور ہے جب ایک طرف انہوں نے ایک مخفی منصوبہ تیار کیا اور دوسری طرف ایک ظاہری منصوبے کا اعلان کیا. اور یہ جو ظاہری منصوبہ ہے یہ اس کے متعلق کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہود کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا منصوبہ تھا اور ہم نے دنیا میں اس کو ظاہر کیا ہے. وہ صرف اتنا تھا کہ حکومتوں کے تعلقات کے لحاظ سے، دوسرے اثرات کو بڑھانے کے لحاظ سے ہم ایک منظم جد و جہد کریں گے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسرائیل کو اپنا ایک الگ گھر بطور ریاست کے مل جائے. تو جو دوسرا منصوبہ تھا اس کا مقصد تھا کہ اسرائیل یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، اور اس زمانے میں اگرچہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا، لیگز آف نیشنز بھی نہیں تھیں، اس کے باوجود اس منصوبے میں یہ سب کچھ ذکر موجود ہے. اور اس اسکیم کے ذکر کے بعد وہ منصوبہ آخر یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی، جب ہم یونائٹڈ نیشنز قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے، تو پھر یونائٹڈ نیشنز پر ہم قبضہ کریں گے اور یونائٹڈ نیشنز پر قبضے کے ذریعے پھر ساری دنیا پر حکومت ہوگی. تو یہ جو منصوبہ تھا یونائٹڈ نیشنز پر قبضہ کرنے کا اور اس کے ذریعے پھر آگے دنیا پر حکومت کرنے کا، اس میں بہت سالوں کا لگنا ایک طبی امر تھا. لیکن جس مرحلے کا اس میں ذکر ہے کہ ان مراحل کو طے کر کے ہم بالآخر
اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، وہ تمام مراحل اسی طرح وقتاً فوقتاً طے ہوتے رہے۔ چنانچہ جب یہود نے اس منصوبے سے قطع تعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے، ہمارا منصوبہ نہیں ہے، تو اس پر دنیا کے علماء اور سیاستدانوں اور دانشوروں نے بڑی بڑی بحثیں اٹھائیں، کئی عدالتوں میں اس پہ مقدمہ بازیاں ہوئیں۔ انگلستان کے ایک پروٹسٹنٹ نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے واٹرز فلوئنگ ایسٹ ورڈز۔ اس کتاب میں اس کے سارے پہلوؤں پر بحث ہے۔ مجھے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کو پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد کوئی دوست مانگ کے لے گیا اور پھر وہ ہاتھوں ہاتھ نکل کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ انگلستان سے میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ دستیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کتاب کو فوراً یہود مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ درست ہے یا غلط کہ یہود کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، مگر ہو ضرور جاتی ہے، یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ بس معین طور پر الفاظ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میں بات بیان کرتا ہوں بنیادی طور پر مضمون کے لحاظ سے درست ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ جب انگلستان کے پرائم منسٹر ڈزرائیلی نام تھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک یہ مسودہ جو یہود کی طرف منسوب کیا جاتا ہے واقعتاً یہودی بڑے آدمیوں کی تحریر ہے اور ان کا منصوبہ ہے یا محض ایک ان کے خلاف سازش ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے؟ اس کا جواب ڈزرائیلی نے یہ دیا کہ میرے نزدیک صرف 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو یہ منصوبہ واقعتاً انہی لوگوں کا ہے جن کی طرف منسوب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ بین ہی اس منصوبے کے مطابق ہوئے ہیں، اس لیے از خود کس طرح وہ واقعات رونما ہونے لگے اور اسی ترتیب کے ساتھ اسی تفصیل کے ساتھ، اور یا پھر یہ کسی نبی کی کتاب ہوگی جس نے خدا سے علم پا کر اتنی زبردست پیشگوئی کی ہوگی۔ اس نے کہا میرے نزدیک تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو پرلے درجے کے جھوٹوں کی ہے جنہوں نے منصوبہ بنایا اور اب انکار کر رہے ہیں، اور یا پھر ایک بہت بزرگ اور سچے کی کتاب ہے جس کو خدا نے بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقعات ہوں گے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں یہ اس کی تکمیل کے آخری مراحل کا دور ہے۔ جب روس اور امریکہ کے درمیان مفاہمتیں شروع ہوئیں اور برلن کی دیوار گرنی شروع ہوئی تو مجھے اس وقت یہ منصوبہ یاد آیا، اگرچہ میرے پاس موجود نہیں تھا کہ میں اپنی یادداشت کو تازہ کر سکتا، مگر اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کے آخر پر یہی لکھا ہوا تھا کہ بالآخر ہم پھر سب دنیا کو پہلے تقسیم کریں گے اور پھر اکٹھا کر دیں گے، اور اس وقت یہ ہوگا جب ہمارا یونائٹڈ نیشنز پر پوری طرح قبضہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس وقت سے میرا دل اس بات پر دھڑک رہا تھا کہ اب وہ خطرناک دن آنے کا زمانہ معلوم ہوتا آ گیا ہے، لیکن اس خوف کے باوجود جو اتنی بڑی بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک طبی امر ہے، مجھے ایک یہ بھی کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، اور میرا یہ اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کی بنا پر ہے۔ 1905 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، اور 1905 ہی میں انگریزی میں یہ منصوبہ دنیا کے سامنے آیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ فری میسن مسلط کیے جائیں گے۔ بس اس زمانے میں جب کہ فری میسنز کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہونا، یعنی ہندوستان کے میں تو فری میسنری کا بہت کم لوگوں کو پتا تھا، اور پھر قادیان جیسے گاؤں میں اچانک یہ الہام ہو جانا حیرت انگیز بات ہے۔ بس مجھے کامل یقین ہے کہ بالآخر یہ منصوبہ ضرور ناکام ہوگا، مگر ناکام ہونے سے پہلے دنیا میں نہایت ہی خطرناک زہر پھیلا چکا ہوگا، بہت سے
آتش فشاں پھٹ چکے ہوں گے، اس کے نتیجے میں بہت سے زلازل واقع ہو چکے ہوں گے، بہت سی تباہیاں آئیں گی، بہت سی مصیبتوں میں قومیں مبتلا ہوں گی، بہت بڑے خطرناک دن ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا منصوبہ اچانک خود بخود ناکام نہیں ہوا کرتا۔ پوری کوشش کے بعد یہ منصوبہ اپنے سارے پرپردے نکالے گا، اور اس کی ناکامی کے لیے خدا کی تقدیر جو مدافعانہ کوشش کرے گی وہ بہرحال غالب آئے گی، لیکن اس دوران ہمیں اس ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ بنی نوع انسان بہت بڑے بڑے ابتلاؤں میں سے گزرے گی، اور انسان کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور کچھ حصہ اس میں سے لازماً احمدیوں کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قومی عذابوں اور ابتلاؤں کے وقت سچوں کی جماعت کلیتاً بچ جائے۔ کچھ نہ کچھ تکلیف میں ضرور حصے دار ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بالآخر اسلام کی ترقی اور فتح اور احمدیت کے غلبے کے دن آئیں گے۔ یہ وہ آخری تقدیر ہے جو لازماً ظاہر ہوگی، اور وہی دراصل دنیا کا نظام نو ہے۔ وہ نظام نو نہیں ہے جو صدر بش کے دماغ میں ہے، جسے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس مضمون کو چھوڑتے ہوئے سر دست میں واپس وہاں آتا ہوں کہ سب سے پہلے موجودہ حالات کی بنیاد 1897 کے لگ بھگ رکھی گئی، ظاہری طور پر تو بہرحال 1897 میں رکھی گئی، جب اسرائیل کی حکومت کے قیام کی کوششوں کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا قدم 1917 میں ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ بالفور نے، جو انگلستان کے بیلفور یا بالفور جو بھی پروننسیشن صحیح ہے، انگلستان کے فورن سیکریٹری تھے، انہوں نے ایک یہودی بہت امیر انسان کو، جو یہودی کمیونٹی کا نمائندہ تھا، روتشیلڈ، جو بعد میں لارڈ بھی بن گیا، یا اس وقت بھی شاید لارڈ ہی ہو، لارڈ روتشیلڈ کو ایک خط لکھا، جس میں کیبنٹ کے ایک فیصلے سے اس کو مطلع کیا، اور یہ ڈاکومنٹ کے طور پر چھپا ہوا موجود ہے کہ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ فلسطین میں اسرائیلیوں کو گھر دینے کے مسئلے پر ہر طرح تعاون کریں گے، اور ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے اور ہاتھ بٹائیں گے۔ یہ دور جو 15، 16، 17، 18، 19 تک کے عرصے میں پھیلا ہوا ہے، یہ دور اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک نہایت ہی خوفناک اور سنگین دور ہے، اور ان سازشوں میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ اس وقت کی برطانوی حکومت نے لیا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 15 مئی جی 1897 میں فرسٹ ورلڈ زائنسٹ کانگریس نے جو ڈکلیریشن دیا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر تھیوڈور، جس کے پریزیڈنٹ اس وقت ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل تھے، اور اگست 1897 میں یہ منصوبہ باقاعدہ شائع ہوا دنیا میں۔
1917 کو بولفور برٹش فارن سیکرٹری نے روتشیلڈ کو جو خط لکھا ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس سے پہلے 1 سال پہلے 1916 میں مسٹر میک ماہن جو انگلستان کی حکومت کے نمائندہ تھے، انہوں نے حجاز، مکہ اور مدینہ اور ارض حجاز کے گورنر شریف حسین صاحب کو ایک خط لکھا. یہ خاندان تھا شرق اردن کا جو ترکی کی طرف سے ارض حجاز پر ترکی کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس خاندان کے افراد کو شریف مکہ کے طور پر، یعنی گورنر مکہ کے گورنر کے طور پر کے لقب کے ساتھ وہاں گورنر بنایا جاتا تھا. تو شریف مکہ کو میک ماہن نے ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس بات پر ہم سے اتفاق کر لو کہ ہم تمہیں ترکی کی ظالمانہ حکومت سے آزادی دلائیں اور آزاد عرب ریاست کے قیام میں تمہاری مدد کریں، تو اس کے بدلے تم ہمیں یہ مراعات دو. کچھ علاقے اے کے نام سے مارک کر کے نقشے میں ظاہر کیے گئے، کچھ بی کے نام سے، اور کچھ فرانسیسی تسلط کے علاقے بتائے گئے، کچھ انگریزی تسلط کے. ان ساری شرائط کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فارن پالیسی کا پورا اختیار، فارن پالیسی بنانے کا پورا اختیار انگلستان کو ہوگا یا فرانس کو ہوگا، اور تمہیں اپنے بیرونی معاملات طے کرنے میں ان دائروں میں جن حکومتوں کا تسلط ہے ان کے مشورے اور اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ کوئی یورپین مبصر یا کوئی یورپین مشیر تم وہاں سے نہیں بلا سکتے جب تک انگریزی تسلط کے علاقے میں انگریز سے اجازت نہ ملے یا فرانسیسی تسلط کے علاقے میں فرانس سے اجازت نہ ملے. ادھر یہ ان سے گفت و شنید ہو رہی تھی شریف مکہ سے، ادھر وہابی حکومت کے سربراہ یعنی سعودی خاندان سے ساز باز چل رہی تھی کہ اگر تم ہم سے یہ معاہدہ کرو کہ اس علاقے پر ہمیشہ کے لیے انگریزی تسلط کو قبول کر لو گے اور انگریز کی مرضی کے بغیر کوئی فارن پالیسی طے نہیں ہوگی، اور ترکی کی حکومت کو تباہ کرنے میں ہمارا ساتھ دو گے، اور بہت سی شرطیں تھیں، تو ہم تمہاری مدد کریں گے کہ تم ارض حجاز پر قابض ہو جاؤ، اور تمہاری حکومت کی ہمیشہ حفاظت کا تم سے اقرار کریں گے اور تمہیں تحفظ دیں گے کہ کبھی کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. اور یہ معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا، اور چند سالوں کے بعد باقاعدہ اسی طرح حملہ ہوا اور پھر انہوں نے شریف مکہ کو الگ کر دیا. تو 1516-17 کے زمانے میں ایک طرف شریف مکہ سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، دوسری طرف شریف مکہ کے مخالفین سے وہ باتیں ہو رہی تھیں، اور تیسری طرف روس اور انگلستان اور فرانس، ان تینوں کا 1916 میں عثمانی حکومت کو آپس میں بانٹنے پر ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں یہ باتیں طے ہوئیں کہ جب ہم عثمانی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو کون سا حصہ روس اپنے قبضے میں کرے گا، کون سا فرانس اپنے قبضے میں کرے گا، کون سا انگریز اپنے قبضے میں کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اینگلو فرینچ ایگریمنٹ ہوا جس میں عرب کی بندر بانٹ کے متعلق انگریزوں اور فرانسیسیوں کا آپس کا معاہدہ تھا. بس اس علاقے پر 3 بڑی طاقتوں کا تسلط بطور منصوبے کے اس زمانے میں طے ہو چکا تھا، اور جہاں تک عرب کا تعلق ہے یہاں روسی عمل دخل کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی. عرب علاقوں پر فرانس اور انگلستان کی اجارہ داری تسلیم کی جا چکی تھی.
پس بعد میں جو جنگیں ہوئیں اور بعد میں ان دونوں قوموں نے جو یہاں کردار ادا کیا ہے وہ اس پس منظر میں سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پس اس پہلو سے جب ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو نسبتاً مقاصد کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ایسی مسٹری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان مسائل سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ دو ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر انسان توقع نہیں رکھتا کہ ہوں گی لیکن ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مشرق وسطی دنیا کا امیر ترین علاقہ ہے اور دنیا کے سارے تیل کا 60% اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اپنی دفاع کی طاقت کے لحاظ سے دنیا کا کمزور ترین علاقہ ہے اور انڈسٹریل گروتھ کے لحاظ سے دنیا کا کمزور ترین علاقہ ہے۔ بس یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مہمہ ہے کہ جہاں دولتوں کے پہاڑ ہوں وہاں پہرے دار کوئی نہ ہو۔ یہاں کسی بینک میں سونے کی کچھ ڈلیاں بھی ہوں تو حفاظت کے بڑے پکے انتظام ہوا کرتے ہیں، لیکن وہاں تو سونوں کے واقعتاً پہاڑ پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود فوجی نقطہ نگاہ سے ایک خلا کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ جو طاقت آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت اس کی اس دولت سے کوئی نسبت نہیں ہے جو وہاں موجود ہے۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں اس علاقے کو کمزور رکھا گیا ہے جبکہ اسرائیل جو اس علاقے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں تیل کی دولت نہیں ہے، اس کو غیر معمولی طور پر طاقتور بنایا گیا ہے۔ بس جہاں مال پڑا ہے وہ حصہ کمزور ہے، جہاں ڈاکے کا خطرہ ہے وہ اس حصے کو طاقت دے دی گئی ہے۔ ایک یہ مہمہ ہے جو حل ہونے والا ہے۔ دوسرا مہمہ یہ ہے کہ صدر صدام نے جب لنکیج کی پیشکش کی تو لنکیج کی پیشکش کو کیوں رد کیا گیا؟ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیوں اس پیشکش کو رد کیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو پوری طرح سمجھ جائیں گے تو پھر آخری حل کیا ہونا چاہیے وہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے مسلسل انکار کیا کہ کویت پر قبضے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا کوئی لنکیج نہیں ہے۔ صدر صدام حسین کہتے تھے کہ اس کا لنک ہے اور دونوں کو اکٹھا طے کرو۔ اگر یہ لنک تسلیم ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں اس مسئلے کا یہ حل بنتا کہ صدر صدام نے کویت کے علاقے میں جو جارحیت کی ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی جارحیت کے قدم کو واپس لے لے، اور یہود نے زائنسٹ نے جو شرق اردن کے مغربی کنارے کو غصب کیا ہے اور وہاں اس کے خلاف جارحانہ پیش قدمی کی ہے، وہ اپنے قدموں کو وہاں سے واپس ہٹا لے۔ ایک جارحیت کو کل عدم کرو، دوسری جارحیت کو کل قدم کرو، دونوں طرفیں برابر ہو جاتی ہیں اور انصاف قائم ہو جاتا ہے، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ دراصل مقصد تھا صدر صدام کا، جو بار بار لنکیج کے اوپر زور دیتے چلے جا رہے تھے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے جن کا اس مسئلے سے تعلق ہے اس کو کچھ اور رنگ میں، عمدن غلط رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ صدر صدام کا موقف وہی تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مغربی دنیا نے لنکیج کو اس طرح عمدن غلط سمجھا کہ گویا صدر صدام یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے ہمارے ایک مسلمان بھائی ملک کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے اس غصے میں نے بھی اپنے ایک مسلمان بھائی کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور دونوں ایک ہی جیسے معاملات ہیں۔
حالانکہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے. اور انہوں نے اسی وجہ سے اس لنکیج کے موقف کا مذاق اڑایا اور اس کو بالکل بودا اور بے معنی قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سب دنیا جانتی ہے کہ تیل کے جھگڑے کے نتیجے میں، یعنی تیل کا جھگڑا ان معنوں میں کہ کویت کی تیل کی جو پالیسی ہے فروخت کی، اس سے عراق کو اختلاف تھا اور کچھ اور ایسے مسائل تھے. تو تیل کے جھگڑوں کے نتیجے میں یا کچھ اور جھگڑوں کے نتیجے میں عراق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کویت پر قابض ہو جاؤں گا. اور دراصل وہ جھگڑے بہانے تھے. مقصد یہ تھا کہ کویت کے تیل کی دولت پر قبضہ کر لے. تو کہتے ہیں اس میں لنکیج کہاں سے ہو گیا؟ ان دونوں علاقوں، ان دونوں باتوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. حالانکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے. وہ کہتے تھے اگر تم جارحیت کے خلاف ہو تو تم جہاں جو پہلے جارحیت اس علاقے میں واقع ہو چکی ہے اس کو کالعدم کرو، میں بھی کالعدم کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کی طرف آتے نہیں تھے. تو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ اسرائیل سے کیوں اتنا گہرا تعلق ہے؟ کیا رشتہ داریاں ہیں؟ کیا اس کے مفادات کی غلامی کی ضرورت ہے؟ اور اس کے بدلے اتنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کر رہے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی ان قیمتوں کی کمیت پوری طرح داخل نہیں ہوتی. مثلا 1 بلین کی کمیت کیا ہے؟ ہم جیسے عام غربا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 1 بلین کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. 1 بلین روپے بھی ہمارے لیے بہت ہیں، لیکن 1 بلین ڈالر تو بہت بڑی رقم ہے. اس جنگ میں جو اعداد و شمار ظاہر ہوئے ہیں، امریکہ کا صرف امریکہ کا 1 بلین روزانہ خرچ ہو رہا ہے. 1 بلین ڈالر کا مطلب ہے 1 ارب ڈالر. اور جتنے دن یہ جنگ چلے گی یہ اسی طرح خرچ ہوتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ انگریزوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ فرانسیسیوں کا خرچ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ان کے خرچ ہو چکے ہیں. اور حالت یہاں تک ابھی سے پہنچ چکی ہے کہ دنیا کے سامنے کشکول لے کر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں. انگریز ڈپلومیسی میں امریکہ سے بہت بہتر ہے، اور اس میں انگریز کی ڈپلومیسی میں بڑی صدیوں کی ٹریننگ کی وجہ سے ایک نفاست پائی جاتی ہے. اس لیے جب ہمارے فارن سیکرٹری صاحب جرمنی گئے تو وہاں سے انہوں نے 600-700 ملین کی جو ایڈ ان کو دی، اس کا اعلان کرتے وقت انہوں نے پہلا فکر یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی کشکول لے کے تو نہیں آیا تھا، میرے ہاتھ میں تو کوئی کشکول نہیں، میرے دماغ میں تو فکر بھی کوئی نہیں تھی، کوئی اعداد نہیں تھے کہ اتنی رقم میں وصول کروں گا. یہ جرمن بھائی ہمارے بڑے مہربان ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اچھی قوم ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مشکل میں مدد دیں اور وار ایفرٹس میں ہم کچھ حصہ ڈالیں، تو ہم شکریہ سے قبول کرتے ہیں. ایڈورڈ ہیتھ نے کل رات کو اسی بحث میں حصہ لیتے وقت کہا کہ تمہارے جھوٹ کی اور مکاریوں کی حد ہو گئی ہے. تم نے قوم کو ساری دنیا میں بے عزت کر دیا ہے. کشکول ہاتھ میں پکڑ کے تم بھاگی پھرتے ہو. اس مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی جس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، جس کے لیے انگلستان کی عزت کو اور عظمت کو داغدار کر دیا ہے، اور اب تم بھکاری بن گئے ہو. امریکن اس کے مقابل پر کورس یعنی اکھڑ قسم کے پولیٹیشنز ہیں. کوئل صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اور ان کی جو ذہنی اور سیاسی قابلیتیں ہیں ان کے اوپر امریکہ کا اخبار نویس ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اور مذاق اڑاتا رہتا ہے. اس حصے کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس طرح میں بعض چیزوں پر پردے ڈالوں. چنانچہ اپنے امریکہ کے مانگنے کو انہوں نے ایک اور نام دیا ہے. جیسے ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ بعض ڈنڈا فقیر ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی خدا کے واسطے کچھ بھیک ڈال دو، بھوکے مر رہے ہیں، کچھ مدد کرو، رحم کرو، وہ ڈنڈا لے کر جاتے ہیں کہ دیتے ہو دو ورنہ ہم لاٹھی سے سر پھاڑ دیں گے. تو یہ انہوں نے اپنا جو طریقہ کار پیش کیا ہے وہ ڈنڈا فقیر والا ہے.
جب ان سے ایک اخباری نمائندے نے یا ٹیلی ویژن کے نمائندے نے سوال کیا کہ بتائیے آپ کیا توقع رکھتے ہیں دنیا سے، انہوں نے کہا توقع ہم نے تو فیصلے کر لیے ہیں کہ فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، اور ہم نے مانگنا تو نہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ تم نے دینا ہے۔ اس نے کہا جناب اگر وہ نہ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نہ دیں گے تو پھر اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ پھر امریکی تعلقات پر انحصار نہ رکھیں۔ ایک دبی ہوئی دھمکی تھی۔ تو بہرحال اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، اور تمام عالم اسلام میں جو نام انہوں نے پیدا کیا تھا یکسر اس کو مٹا بیٹھے۔ ایک وقت تھا قریبی زمانے میں جبکہ پاکستان عملاً امریکہ کا سیٹلائٹ بن چکا تھا اور عوام الناس اس کو قبول کر چکے تھے۔ ہر سیاستدان اپنے وقار اور عظمت کے لیے امریکہ کی طرف دوڑتا تھا، اور عوام میں اس کے خلاف رد عمل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب چند دنوں کے اندر اندر ایسی نفرت کی آگ بھڑکی ہے کہ لفظ امریکن وہاں گالی بن گیا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان ممالک سے برطانیہ نے اپنے تعلقات کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اور بہت ہی لمبے عرصے سے جو نیک نام پیدا کیا تھا وہ نام مٹا دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں نہ لنکیج کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل کو کہتے کہ تم فلاں علاقہ خالی کر دو اور عراق فلاں علاقہ خالی کر دے گا، بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا جائزہ لینا، مزید تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا کہ اس موجودہ لڑائی کے پس منظر میں کیا عوامل کام کر رہے ہیں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں جن کی خاطر یہ اس وقت عراق کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کویت کی بحالی محض ایک بہانہ ہے، اس کی بھی چھان بین کرنی ہوگی کہ کیا پہلے مشترکہ مفاد یعنی مشترکہ یا غیر مشترکہ علاقائی مفادات کی خاطر ان قوموں نے اسی قسم کا رد عمل دکھایا کہ نہیں۔ دوسرا جو الزام ہے کہ یہود کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے، اس کی چھان بین کرنی ہوگی کہ جب بھی یہود اس علاقے میں مسلمان ریاستوں سے متصادم ہوئے ہیں، یا اسرائیل کہنا چاہیے، یہود میں تو بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، بعض بڑے بڑے شریف النفس ایسے لوگ بھی ہیں جو اسرائیلی جاہریت کی کھل کے تنقید کرتے ہیں اور ان کی کارروائیوں کے کسی رنگ میں بھی تائید نہیں کرتے۔ تو یہود نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل کہنا چاہیے کہ اسرائیل کا جب بھی تصادم ہوا ہے ان قوموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کیوں اسرائیل کی ہر موقع پر تائید کی ہے، اگر تائید کی ہے تو مذہبی تعصب اس میں کار فرما ہے یا محض مفادات ہیں، اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اس کو ہر بڑی سے بڑی قیمت پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا، اور جہاں سے اس تاریخ کی بحث کو چھوڑ رہا ہوں وہیں سے اٹھا کر آج تک کے حالات تک رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ اس تجزیے کے بعد پھر اگلے خطبے میں اگر وقت ملا یا اس کے بعد کے خطبے میں اسلامی نقطہ نگاہ سے ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس بحث کو، اس خطاب کو سر دست یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحیثیت غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عالمی مسائل کا ایک ایسا حل پیش کرنے کی توفیق پائیں جس کی اندرونی طاقت ایسی ہو کہ اگر وہ اس کو قبول کریں تو بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت ملے، اور اگر قبول نہ کریں تو جو چاہیں کریں امن مہیا نہ کر سکیں۔ ایک صحیح حل کے اندر یہ طاقت ہوا کرتی ہے جو سچائی کی طاقت ہے۔
اگر کسی صحیح مشورے کو کوئی انسان قبول کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر رد کر دے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بس میں چونکہ اسلام کی نمائندگی میں بات کروں گا، اس لیے یقین رکھتا ہوں کہ جو حل جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ ایسا حل ہے کہ جس کو تخفیف کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر قبول کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے قبول کرو گے اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بھی، اور اگر رد کرو گے تو جو چاہے کوششیں کرو، دنیا سے فساد کو تم رفع دفع نہیں کر سکتے، اور ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش ناکام ہوتی چلی جائے گی، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ سر اٹھاتی چلی جائے گی، اور ایک بدامنی کے بعد دوسری بدامنی انسانی معاشرے کو خون آلود کرتی رہے گی، اور انسان کے دل کے امن و سکون کو لوٹتی رہے گی۔ یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ میں خدا کے فضل کے ساتھ اسلامی حل پیش کروں گا، اس لیے یہی صورت ہوگی، ان کو یا قبول کرنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، یا رد کرنا ہوگا اور نقصان کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ جماعت احمدیہ سے میری درخواست ہے کہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو تقویٰ پر قائم رکھے، تاکہ میں تقویٰ کے نور سے دیکھ کر ان مسائل کا کوئی ایسا حل تجویز کر سکوں جس سے بنی نوع انسان کو امن کی ضمانت دی جا سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔